اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ٹیچر مفتی نبی قریشی، اسلامیات کلاس 7 باب اول عقائد اسلام اور سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور جو مشکل الفاظ ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو شروع کرتے ہیں پہلی ہیڈنگ سے. پہلی ہیڈنگ ہے رسالت کا مفہوم. رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے اور نبوت کا معنی ہے خبر دینے والا. نبأ خبر اور خبر کے دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور اس عمل کو نبوت کہتے ہیں. رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں. اس کی اگلی ہیڈنگ رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی. نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں سے شروع ہوتا ہے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت بھی ہے. رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر فرد جو اسلام لے آیا، جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ چند باتوں پر پختہ یقین رکھے. وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے. مطلب کیا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سچے تھے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے تھے. نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر ہیں. مطلب کیا کہ فضیلت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے تمام انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب مقام میں برابر ہیں. تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا. تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی. تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے اور علم و عمل، اخلاق و ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے. یہ انبیاء کی شان ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ کا فرمان کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اب اس سبق کی جو دوسری مین ہیڈنگ ہے وہ ہے رسالت پر ایمان کے تقاضے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہم جو ہیں آخری نبی کے امتی ہیں اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں سب سے زیادہ ضروری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں
ایمان لائے بغیر آپ کو آخر نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدق دل یعنی سچے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعظیم رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور دنیا و آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے اعمال کے ضائع ہو جانے کی وعید سنائی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو اگر ہم اس سے اگلے صفحے پر آتے ہیں، صفحہ نمبر 8 میں ایک ہیڈنگ ہے حب رسول، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین، ہماری ذات سے بڑھ کر ہمیں ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث جس کا ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اس سبق کی آخری ہیڈنگ پر ہم آتے ہیں جو کہ اطاعت و اتباع رسول ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت پورا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے۔ چونکہ رسول اللہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا،
اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی احکام کی پیروی کرے اور آپ کی ہدایات اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰ شریف کی حدیث، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو بچوں، رسالت نبوت پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس لیکچر کو آپ گھر میں پڑھیں گے اور جو اس کے سوالات اس کے انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ان کو لکھ کر یاد بھی کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔